تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جب کہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جس سے ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے اور دوسری طرف تمام اہل ایمان جو ہیں اس رسی کے دوسرے کنارے پر ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ اور یہ مکہ مدینہ میں اوس اور خزرج دو قبائل تھے جو کہ ہر وقت 40 سال تک ان کی دشمنیاں اور ان کی جنگیں چلتی رہتی تھیں، اور نسلوں میں یہ جو ہے نا دشمنی چلی آ رہی تھی۔ لیکن جب یہ لوگ مدینہ میں اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، مواخات مدینہ ہوا، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہوتا ہے کہ وہ کسی کے دل کو بدل دے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ انسان لاکھ چاہے وہ کسی سے محبت یا نفرت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے دلوں میں اس طرح کے اپنی تعصب کو نکال کے، اپنی ذات کے تعصب کو نکال کے اپنے دین کی اور اپنے رسول کی محبت ڈالے اور اپنی محبت ڈالے، اور پھر ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھائی بھائی بن گئے تھے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ترغیب دلا رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے دنیا کا نظام بھی چلنا ہے، ہر گھر میں یا ہر کم سے کم محلے میں کوئی ایک انسان اس ٹائپ کا ضرور ہو، ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ضرور ہو جو کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرے اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اور تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ اور کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہتا ہے کہ میرا تعلق فلاں فرقے سے ہے، کیونکہ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ حضرت ابراہیم مسلمان تھے، انہی کا دین لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہی کے ہم بھی تابع فرمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، اور
ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ جو سارے نیک اعمال مسلمانوں کو کرنے کی ترغیب دے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے رہ چکے ہیں، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بھی اہل کتاب تھے، اور وہ ان میں یہ اگر ساری خصوصیات یا سارے نیک اعمال وہ سر انجام دیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ چند آیات تھیں جن کا میں نے انتخاب کیا تاکہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روح سے پتہ چلے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ناپسند فرمائی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی میں نے شیئر کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہتا ہے کہ میرا تعلق فلاں فرقے سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہود کی مثال دی، کیونکہ یہود بھی اہل امامت تھے، وہ بھی امامت کے منصب پہ فائز تھے جس طرح آج امت محمدی فائز ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وہ اپنے ذاتی تعصب میں پڑ گئے۔ یہود اور نصارہ بیسیکلی ایک ہی دین ہے، بنی اسرائیل ہی کی نسل میں یہ انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن انہوں نے دو گروہ بن گئے اور انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ تو آج پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً امت محمدی کو ان کی مثال دے کے سمجھایا کہ یہ غلطی تم نہ کرنا جو کام انہوں نے کیا۔ اور دیکھیں دنیا میں وہ کہیں پر بھی قدم نہیں جما سکے، کہیں پر بھی انہیں کوئی طاقت ملتی ہے تو وہ لوگ کوئی بھی ان کو اپنے مفاد کے لیے کوئی اللہ کے نام پہ کوئی یا تو انہیں کچھ تھوڑی بہت امداد مل جاتی ہے کیونکہ وہ باہر اللہ کو مانتے ہیں، یا پھر دوسری طاقتیں ان کو استعمال کرتی ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس طرح ان کو یا وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان کی اصل میں کوئی زمین پہ ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے۔ یہود کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو آج ہمارا دین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ تو دیکھیں یہی کرائٹیریا ہے، کوئی چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، ہر انسان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اپنے عقیدے میں اس چیز کو شامل رکھیں کہ ہم نے یہ عبادات ہم سر انجام دے رہے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے کہ
بدعتوں سے بچ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ ہر بدعت جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بدعت کا آغاز اگر ہم نیک نیتی سے بھی کرتے ہیں نا، ہمارا دل یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک اچھا عمل ہم شروع کریں، لیکن بعد کی آنے والی نسلیں اس میں غلو کرتے کرتے اس کو بہت آگے تک اس کے اندر شرکیہ افعال کو لے آتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں فرمایا کہ یہ لوگ جو مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ہوا جس میں پالا ہو، اور جس ہوا میں پالا ہو نا، وہ ہوا تو فصلوں کو برباد کر دیتی ہے، کبھی فصلوں کی نمو اور فصلوں کی افزائش کا باعث نہیں بنتی۔ تو آج جو ہم مزاروں پر جا کے تو چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یا جو ہم اپنے گھروں میں میلاد کے نام پہ، یا اہل تشیع میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی مختلف قسم کے جشن مناتے ہیں کبھی کسی کا، لیکن ان جشنوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، ایون خواتین دھمالیں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا دین ہے؟ آج کوئی باہر سے اگر غیر مسلم آئے تو کیا وہ اس دین کو قبول کرے گا؟ تو ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، لیکن ہم نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو بھی ہم دین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، یہ پالے والی ہوا ہے، جو ہمارے اعمال کو بھی، جو تھوڑے بہت ہماری پاس پونجی ہے نا اعمال کی، یہ اس کو بھی خراب کر دے گا۔ تو آج اس ماہ مقدس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو رسی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو رسی کو کبھی غور سے دیکھیں گے آپ نا، تو رسی میں دو بل ہوتے ہیں، کوئی تیسرا بل نہیں ہوتا۔ ایک بل اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی حدیث۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمارے دین میں شامل نہیں ہے۔ عبادت سمجھ کے اگر ہم اس کو انجام دیں کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا، یا یہ چیز ہمارے لیے آخرت میں کوئی بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی عرس نہیں منائے، کوئی ڈھول ڈھمکے نہیں کیے، انہوں نے تو ان رسموں کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ تم سے پہلے ان اہل مکہ کا حج کیا تھا؟ گانے اور سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ تو آج ہماری عبادتوں میں اور ان کی عبادتوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ تو تعصب سے پاک ہو کے اپنے آپ کو بالکل اوپر اللہ کو رکھیں اور نیچے اپنے آپ کو رکھیں، اور دل کو بالکل ہر فرقے سے نکال کے نا سوچیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، یا آپ اسی طرح فرقوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو کسی بھی فرقے کے ساتھ منسوب کریں؟ تو دیکھیں پھر ساتھ ہی اللہ نے جب فرقہ بندی کی بات کی تو اللہ نے ساتھ کہا کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اور پھر بار بار اللہ نے اس پورے جو میں نے آپ کے ساتھ آیات شیئر کی، اللہ نے کفر کے رویے کا بار بار کہا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ تو کفر کے رویے کے بارے میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں کہ کفر جو ہے نا، کفر یہ کوئی دین نہیں ہے۔ کفر کا رویہ اہل کتاب بھی کر سکتے ہیں، کفر کا رویہ مسلمان بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور کفر کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کفر کا رویہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم سننا اور پھر اس سے انکار کر دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، تو ہم اس آیت کو سنیں اور پھر ہم منہ پھیر لیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا کا دین یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کیا تم تب بھی اپنے باپ دادا کے دین پر چلو گے جب کہ وہ کچھ عقل نہ رکھتے ہوں؟ تو اگر دنیاوی معاملات میں آپ کو جب دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی سوچ اپنے والدین کی سوچ سے ٹکراتی ہے، تو آپ انہیں اچھے طریقے سے قائل کرتے ہیں یا پھر اپنی حساب سے اپنی زندگی کو مینیج کرتے ہیں۔ تو پلیز باپ دادا کے دین کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنے باپ دادا کو بھی قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے۔ کیونکہ آج مسلمان جتنی زیادہ ہزیمت اٹھا رہے ہیں اپنے ہی ملکوں میں رہ کے، اسلامی ریاست میں رہ کے، مسلمان جتنا آج غیر محفوظ ہو چکا ہے اتنا وہ شاید دارالکفر میں بھی اتنے وہ غیر محفوظ نہیں ہیں جتنے آج دارالاسلام میں مسلمان غیر محفوظ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان فرقہ بندیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھ گئی ہے، اور ہم سب جو ہے نا ہمارے درمیان دل ایک دوسرے سے پٹ گئے ہیں۔ تو کوئی سب ہم ایک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین اتارا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اترا، دین اسلام، اور یہی دین جو ہے وہ ہم نے آگے پھیلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں پر نکالی گئی ہے، جو لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو وہ امت بنیں اور اس فریضے پہ آئیں، اور اس کبھی بھی صرف اپنی دنیا اور اپنی آرام اور اپنی آسائش میں نہ رہیں، جہاں پر کوئی برائی ہوتے دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے اپنا رول پلے کریں وہاں پر، اور اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ، جب آپ پہ اللہ کا کوئی کلام سے آپ کو بات پتہ چلے کہ یہ بات میرے رب نے کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے بھی سنا اور ہم نے بھی اطاعت قبول کی، اور تو ہمیں کسی بھی فرقہ بندی سے بچا لینا میرے پروردگار۔ اور یہ سب فرقے بھی، ان کی اصل بھی ایک ہی ہے، سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، سب تیری طرف آنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، سب تیرا قرب چاہتے ہیں۔ اے میرے پروردگار بس تو ہمیں وہ طریقے بتا دے اے رب العالمین جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اے رب العالمین وہ طریقے نہ ہوں کہ ہم پوری زندگی محنت کر کر کے تجھے راضی کرنے کے لیے تیری عبادت کے نام پر ہم سب کچھ کریں، لیکن جب ہم روز قیامت تیرے روبرو پیش ہوں تو پھونک مار کے ہمارے اعمال کو اڑا دے۔ اے رب العالمین ان بدبخت لوگوں میں نہ کر دینا جب روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے وہ، تو کچھ لوگوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، مفہوم حدیث ہے کہ آپ فرمائیں گے کہ یہ میری ہی جماعت کے لوگ ہیں، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی بدعات شامل کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔